اچھا، اب سریانی زبان میں اس لفظ کے اصل معنی کسی بت یا کسی وثن کے سامنے رسم عبودیت بجا لانے کے ہیں. اب آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو سریانی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو شخص جو اپنے گھر سے الگ تھلگ کہیں بیٹھ کر جو عبادت کیا کرتا تھا، جو رسم عبودیت بجا لا رہا تھا، وہ یا تو خیالی کوئی بت ہے یا پھر کوئی اور بت ہے جو اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے جو ہے رسم عبودیت بجا لا رہا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ سریانی زبان کا جو ہے یہ جو اس کی لغت سے یہ لفظ لیا گیا، اس کے معنی ہے کسی بت کے سامنے رسم عبودیت بجا لانا. اچھا، نبی کہلائے جانے والا شخص ہر سال اپنے 30 یومی یعنی 30 دن کے ایک مہینے کا جو تحنس کر کے اس کے بعد اپنے گھر کو لوٹنے سے پہلے 360 بتوں سے معمور کعبے کا طواف بھی ضرور کیا کرتا تھا. آپ سمجھ رہے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے. دیکھیں، جس زمانے میں یہ شخص جو تحنس کرتا تھا اس زمانے میں کعبہ میں 360 بت ہوتے تھے جی، اور وہ 360 بت والے جو ہے یا اس سے معمور کعبے کا طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ طواف کعبے کا ہے یا اس میں رکھے گئے بتوں کا ہے. عجیب معاملہ ہے. پورا ماحول ایسے ہی ہے، پورا ماحول ایسے ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مروجہ اسلام سے پہلے سینٹ آگسٹین کے بارے میں اسی قبیل کی حکایات گشت کرتی تھیں. اس سینٹ آگسٹین جو ہے لگ بھگ جو ہے وہ 3 صدی عیسوی کا کوئی شخص ہے. یہ کہاں الجیریا اور جو ہے وہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ ایک شخص تھا. ظاہر بات ہے اس کا تعلق کرسچینٹی سے ہے. وہ ایک مقدس شخص مانا جاتا تھا، اس کا نام ہے آگسٹین. اس کے بارے میں یہ اس طرح کی حکایتیں مشہور تھیں کہ وہ کسی جگہ مطلب بیٹھ کر کچھ عبادت کیا کرتا تھا. تو ایک بار ہوا یہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ جیسا کوئی جو ہے آیا اور آ کر اس کو سچائی کی تعلیم دینے لگا. اس کے سامنے روشنیاں جو ہیں مطلب آ گئیں اور وہ سہم گیا یہ سب کچھ دیکھ کر. وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنے آپ کو جو ہے مطلب کسی چیز سے چھپانے لگا کیونکہ وہ اس واقعے سے بہت ڈر گیا تھا. اب دیکھیے کہ اسلامی مورخین نے وہیں سے ان باتوں کو چرایا اور اپنے منہ بولے نبی پر چسپاں کر دیا. امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، مروجہ اسلام کے زیر اثر جو مورخ جو تاریخ دان جو ہسٹورین آتا گیا، اپنے اپنے طور پر اس کہانی یعنی یہ جو ہے غار حرا، وحی، جبریل، یہ پوری کہانی کو وقتاً فوقتاً یعنی ٹائم ٹو ٹائم اس میں ایڈیشن کرتا گیا، اس میں اضافوں پہ اضافے کرتا گیا. تو آئیے اس من گھڑنت کہانی کی جزئیات یعنی اس کی جو باریکیاں ہیں نا، جزئیات کا عقیدت کی عینک اتار کر ذرا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں کہ اب یہ اتنا سب کچھ آپ پڑھنے اور سننے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مومنوں کو میں کہوں گا آپ کی آنکھوں سے اب عقیدت کا چشمہ اتر جانا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کر جو ہے یہ جو کہانی ہے نا، وحی، غار حرا یا جبریل، یہ ساری اس پر ہم غور کریں گے. اچھا، یہ غور ہم اس لیے کریں گے کیونکہ یہ بات سراسر غیر قرآنی ہے. اس پورے عقیدے کا، اس پورے سینیریو کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن اس بات کو لے کر بالکل خاموش ہے. یوں تو قرآن میں بے شمار باتیں ہیں، بے شمار قصے کہانیاں ہیں، لیکن یہ قصہ نہیں ہے یار. اس قصے کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے، نہ کوئی غار حرا کا ذکر ہے، نہ تو جو ہے کوئی جبریل کا ذکر ہے، نہ ناموس اکبر کا ذکر ہے کہ وہاں جو ہے کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں.
بلکہ جتنی روایتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں خود ان میں اتنا تصادم ہے، اتنا ٹکراؤ ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی وہی سورۃ الفاتحہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورۃ العلق ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورۃ المدثر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورۃ المزمل ہے۔ ارے یار پہلے آپ لوگ فیصلہ تو کر لو کہ پہلی وہی آخر تھی کون سی تھی، اس پر پہلے فیصلہ تو کرو، آپ خود کرو نا بھائی، دوسروں کو تو بعد میں بتانا، پہلے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ۔ کوئی نتیجہ نہیں ہے، آپ خود آپس میں جھگڑتے ہو۔ آپ کے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلی وحی آخر تھی کون سی اور آخری وحی کون سی تھی۔ اگر پہلی وحی یہ تھی تو اس کو کہاں لے جا کر آپ جو ہے ڈال دیا بھائی 30ویں پارے میں، اس کا کیا تک ہے؟ ارے قرآن میں کوئی ایک تو کام ڈھنگ کا کیا ہوتا نا بھائی، کوئی ایک تو کام، ارے کم سے کم اس کی ترتیب ہی جو ہے ڈھنگ سے کر لی جاتی۔ کون سا کام ہے اسلام کا یا قرآن کا جس بارے میں ہم دیکھ کر کہیں ہاں یار اس میں کوئی کام ڈھنگ کا ہے؟ کوئی ایک تو کام بتاؤ، ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ قرآن سر تپا بے ڈھنگا ہے، اور اتنے بے ڈھنگے قرآن میں بھی یعنی کم سے کم یہ وحی کے بارے میں، غار حرا کے بارے میں کوئی تو ذکر ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ آپ سوچئے کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ وہ پیل پایا ہے، یعنی یہ وہ بیس ہے، یہ وہ بیسمنٹ ہے، اس پر اسلام نامی یا مروجہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ارے یار یہ خود اتنا ڈھیلا ڈھالا یار، اب آپ اتنے ڈھیلے ڈھالے بنیاد پر آپ جو عمارت کھڑی کیے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ خود کتنی کمزور ہے۔ سوچنا چاہیے مومنوں کو، اس طرح کے سوالات وہ اپنے علماء سے کریں، ان کا دامن پکڑ کر ان کو جھنجھوڑیں، بولو کہ سچ والا یہ باتیں کر رہا ہے، سچ والا کا منہ بند کرو۔ سچ والا تو روزانہ جو ہے اسلام کے مطلب اس طرح سے پرچے اڑا رہا ہے، جا کے سچ والا کی جو ہے مطلب بولتی بند کرو، بولو ان سے آپ جو ہے ان سے بحث کرو، ان کو مجبور کرو، یہاں آنے پر مجبور کرو، بتاؤ یہاں آ کر جو ہے یا تو اگر سچ والا غلط بول رہا ہے تو سچ والا کی بولتی بند کرتے ہوئے سچ والا کی باتوں کا رد کرو، یا نہیں تو پھر سچا اسلام، اچھا اسلام، صحیح اسلام کیا ہے وہ دنیا کو بتاؤ۔ خود سچ والا بھی جو ہے ان کا اسلام دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ سچ والا کوئی ضدی نہیں ہے، سچ والا بھی جو ہے آپ کی بات، آپ کی جو ہے علماء جو واقعی جن کے پاس علم ہے ان کی بات سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ سچ والا کوئی ہٹ دھرم نہیں ہے، کوئی ضدی نہیں ہے۔ اگر سچ والا کے سامنے کوئی واقعی معقول بات پیش کرے گا تو سچ والا اسی وقت اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ سچ والا کا وعدہ ہی یاد رکھو۔ اگر کوئی معقول بات میرے سامنے آئے گی تو میں اسی وقت اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی آ کر میری بات کا واقعی کوئی جو ہے ایک مدلل رد کرتا ہے تو میں ٹھیک ہے بھائی، میرا کوئی جھگڑا، ٹھیک ہے میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بعض باتوں کو سمجھنے میں مجھے غلطی لگی ہو، تو آؤ یہاں پر آؤ۔ ارے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے بھائی، کیوں اتنے جو ہے پریشان رہتے ہو، کیوں اتنے خوف زدہ ہو سچ والا سے؟ یہاں آ کے بات کرو نا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ اگر ہو سکتا ہے کہ سچ والا جو ہے آپ کی بات جو ہے سمجھ جائے تو یہاں کتنے ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی۔ کہاں جا کر جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے ادھر ادھر امک دھمک پر، ارے بھائی یہاں آؤ نا، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیں گے۔ آؤ یہاں پر، یہاں آ کر جو ہے دین کی تبلیغ کرو، دین کی تلقین کرو، دین کی دعوت کرو، دعوت دو یہاں پر۔ تو بات یہ ہے، اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے عبدالحمید صاحب، آپ بھی، اور جو ہے ہم اس بحث میں میں آپ کو بھی شامل کروں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ تو اب وحی اور غار حرا، جبریل، یہ ساری باتیں جو جس طرح سے ہمارے سامنے آ گئی، اب ہمارے سامنے جو روایتیں آتی ہیں، جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، جو ساری دنیا میں جو ہے چلتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، تحقیق کس کی بھی نہیں ہے، تحقیق کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی غور نہیں کرتا، کوئی چھان پٹک نہیں کرتا، صرف جو ہے ملا جو کہتے ہیں اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ
नबी जो है गारे हिरा में बैठे थे। अब ये जो है जो कहानियां हमें सुनाई गई, मैं अब वो चूंकि जो रियलिटी जो हिस्ट्री में है मैंने तो वो बता दिया, ठीक है, और कुरान में क्या है और क्या नहीं है मैंने वो भी बता दिया, मैं अपनी बात तो कर दिया। अब जो